رمضان کی تیاری۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا میں رمضان کی تیاری کر رہی ہوں۔ اچھا، اب ہم بھی رمضان کے لیے گھر ڈیکوریٹ کرنے لگے ہیں۔ اب آپ مزے مزے کے کھانے بنا کر فریزر میں فریز کرنے والی ہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ رمضان کی تیاری کا بس یہی مطلب ہے کہ گھر کو سجایا جائے اور مزے مزے کے کھانے بنا کر فریزر میں فریز کیے جائیں؟ امی میں نے تو ٹی وی پر یہی دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے، اور میری دوستوں نے بھی کہا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بیٹا گھر کو تھوڑا بہت سجانے میں اور اپنی آسانی کے لیے کھانا بنا کر فریزر میں فریز کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن رمضان کی اصل تیاری یہ نہیں ہے۔ اصل تیاری رمضان کی کچھ اور ہے۔ وہ کیا امی جان؟ بیٹا رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ۔ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو اصل تیاری یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ریڈی ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو قرآن کے لیے فارغ کریں، یعنی اپنی روٹین میں سے وقت نکالیں، ایسے پلان کریں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی سارا وقت ہمارے پاس موجود ہو۔ امی جان ہم تو الحمدللہ روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو رمضان میں قرآن پڑھنے کی کیا خاص بات ہے؟ بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی جو خلوص دل سے کی جائے اس کا ثواب بہت گنا بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ تمام اچھے کام جو ہم پہلے بھی نارمل زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں وہ اچھے کام زیادہ کریں اور اپنی بری عادتوں پر مزید کنٹرول کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پہلے 5 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ روز قرآن پاک پڑھتے تو رمضان میں اسے 2-3 گنا زیادہ کر دیں، یا جتنا بھی بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھا دیں۔ کچھ لوگ اپنی روٹین زیادہ چینج کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی جاب یا اور کاموں میں یا کسی مریض کا خیال رکھنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ وقت نہیں لگا سکتے۔ لیکن جتنا بھی کوئی کر سکے اسے چاہیے کہ جتنا ہم قرآن پاک اور نوافل پڑھ رہے تھے عام زندگی میں، اس سے کچھ زیادہ ہی رمضان میں کریں۔ یہ ہوتی ہے رمضان کی اصل تیاری، اپنے ذہن اور اپنی روٹین کو تیار کرنا کہ ہم رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بس دعا کریں ہم یہ تیاری بھی کریں، پلان بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ ہماری نیت کی بھی حفاظت کریں۔ آمین۔ امی میں آپ کی بات مانوں گی اور ہم قرآن کی تیاری کریں گے، لیکن کیا آپ بھی میری بات مانیں گی؟ جی بتائیے بیٹا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ امی ہم اتنی ڈیکوریشن اور بھی تو کرتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی سی ڈیکوریشن رمضان کے لیے کر لیں؟ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑی بہت ڈیکوریشن ہم کر لیں گے آپ کے کہنے پر، لیکن ہم اس میں بہت زیادہ پیسہ، وقت اور انرجی نہیں لگائیں گے۔ وہ کیوں امی؟ اس لیے بیٹا کہ اگر ہم بہت زیادہ اپنا فوکس ڈیکوریشن پہ لگا دیں گے تو ہم اصل کام سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ نہیں امی، ہم نہیں ڈائیورٹ ہوں گے، ہم قرآن کی بھی تیاری کریں گے اور نمازوں کی بھی۔ آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، لیکن ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، اور ان کو ہم نے بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ہم زیادہ کام ڈیکوریشن اور ان چیزوں کے کریں گے تو ہم چاہتے نہ چاہتے ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے پیپرز ہونے والے ہیں نا؟ جی امی۔ دیکھیں، اگر آپ پیپرز کی تیاری، ایسے، لیٹر، مضمون، درخواستوں، ان کی تیاری کے بجائے اپنی اسٹیشنری کی تیاری شروع کر دیں گی کہ میری پین، ربڑ اور شارپنر کیسا ہے، تو آپ کے پاس پڑھائی کا ٹائم کم بچے گا۔ اس لیے آپ اسٹیشنری کی چیزوں کو سیٹ کرنے میں 5-10 منٹ لگا سکتی ہیں، لیکن زیادہ فوکس ایگزام کی تیاری پہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی اپنا وقت بہت احتیاط سے استعمال کریں گے اور زیادہ فوکس ان کاموں پہ کریں گے جن پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے امی۔